بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت کے ہر دروازے پر با یک وقت موجود ہوں گے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ان قرۃ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا کان یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابنہ لہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ، تو اس شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تو اس بچے سے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے؟ تو فقال، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اسی طرح پیار کرے کہ جس طرح میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں دیکھا، وہ حضور کے پاس نہ آیا۔ تو فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما فعل ابن فلان، کہ فلاں کے بیٹا کہاں ہے، اس کو کیا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ماتا، یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابیہ اما تحب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لابیہ، اس کے والد کے لیے، کہ اما کیا تو تحب ان لا تعطی، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا، تو یہ نہیں چاہتا باب من ابواب الجنت الا وجدته ينتظرك، کہ جب تو جنت میں جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخلے کے لیے جائے، وجدته، تو جب دروازے پر پہنچے، ينتظرك، تو تیرا بیٹا تو وہاں پہ پائے کہ وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فقال الرجل، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ خاصۃ او لکلنا، یا رسول اللہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ قال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بل لکلکم، بلکہ یہ تم سب کے لیے ہے۔ یعنی اس خبر کے بعد جب وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، تب اس شخص سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا مطلب یہ ہے کہ تم جنتی ہو، اور تمہارے جنت میں داخلے کی شان یہ ہوگی کہ تمہارا یہ بچہ تمہارے لیے جنت کا وہ دروازہ جس سے تم جاننے والے ہوگے کھلوائے ہوئے کھڑا ہوگا، اور تمہارے استقبال کے لیے وہاں تمہیں موجود ملے گا، قیامت میں وہ تمہاری شفاعت پہلے ہی کر چکا ہوگا۔ لہذا اس حدیث میں بچے کی شفاعت کا انکار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے انجام اور اس کے جنتی دوزخی ہونے، بلکہ اس کے مرتبہ اور درجہ اور وہاں پیش آنے والے حالات سے خبردار ہیں کہ کون کس حال میں کس دروازے سے جنت میں جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں شفاعت کرنے والے بچوں کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کب اور کس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، آپ کو ہر ایک کے ہر حال کی خبر ہے۔ یہاں صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت اجساد مثالیہ متعدد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ با یک وقت جنت کے ہر دروازے پر موجود ہوگا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ان کے لیے ایسے اجساد امثالیہ کا تعداد بعید نہیں ہے جو ایک وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ ناممکن بھی نہیں کہ اجسام مثالی لاکھوں ہو سکتے ہیں، آئینے میں اور ٹیلی ویژن میں ایک شخص کے ہزاروں عکس با یک وقت متعدد جگہ پر موجود ہو جاتے ہیں۔ یہ فقط ایک مثال ہے آپ کی۔ تو جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عام بچہ با یک وقت جنت کے ہر دروازے پر موجود ہو سکتا ہے تو پھر ولی اللہ کی شان کیا ہوگی؟ جب ولی کی یہ شان ہے تو صحابہ کی کیا شان ہوگی؟ اگر صحابہ کی یہ شان ہے تو باقی انبیاء کی کیا شان ہوگی؟ پھر
امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ اگر ایک بچہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ نظریہ شرک و بدعت کیوں ہوگا؟ کوئی مانے نہ مانے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں کہ محمد بن الحضرمی مجذوب نے ایک دفعہ 3 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ با یک وقت پڑھائے اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوئے۔